بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے دوحہ کے اوپر اٹیک کر دیا۔ یعنی دوحہ جو ہے وہ قطر کا دارالحکومت ہے، اور یہاں پہ آپ جانتے ہیں سب، جو لوگ بھی ٹریول کرتے ہیں دنیا میں، دوحہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پہ بہت ساری فلائٹس جو ہیں وہ یہاں سے کنیکشن لے کے پوری دنیا کے اندر جاتی ہیں، تو دوحہ کی بڑی امپورٹنس ہے۔ طالبان کے جو مذاکرات ہوتے تھے، ان کے دفاتر جو افغان طالبان کے تھے وہ دوحہ میں موجود تھے، جبکہ امریکن فوج کی جو بیسز ہیں وہ بھی دوحہ میں موجود ہیں۔ امریکہ نے طالبان سے جتنے مذاکرات کیے وہ دوحہ میں کیے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب امریکہ نے اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر، تو اس کے جواب میں ایران نے کچھ میزائل داغے تھے جو دوحہ پہ داغے گئے تھے، اور وہاں امریکی بیس کے اوپر داغے گئے تھے۔ کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایران نے پہلے سے قطر کو خبردار کیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ ہم یہ کریں گے، اور ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہاں پہ امریکہ ہمارے ملک پر اٹیک کر رہا ہے، تو ہمیں واپس امریکنز کو جواب دینا پڑے گا۔ بہرحال ابھی یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اسرائیل نے دوحہ کے اوپر حملہ کیا۔ اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے جو اٹیک کیا اس میں ان کا ٹارگٹ حماس کے لیڈرز تھے۔ دوحہ نے اس کے اوپر ایک مذمتی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور جو قطر کی حکومت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے قطریوں کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے، اور شہریوں کے لیے یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کی مذمت بھی کی، اور وہ کوئی اس کے اوپر ملٹری ایکشن لے سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں ابھی تک خاموشی ہے۔ مگر عرب ممالک کے اندر اب یہ تشویش ضرور پیدا ہوگی کہ اسرائیل نے اب دیگر جو عرب ممالک ہیں، خاص طور پہ وہ ممالک جن کی تیل کی وجہ سے معیشت بڑی تگڑی ہے، یا وہ ممالک جو پیسے والے ہیں، جو ایون امریکہ کے اندر بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پہلا اپنا ایک پورا دورہ کیا تھا اس میں وہ مشرق وسطیٰ گئے تھے، سعودی عرب، UAE، قطر، اور ان لوگوں نے بڑی بڑی انویسٹمنٹ کا وعدہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور وہ چیزیں پائپ لائن میں ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اس کے اوپر اب جواب دینا پڑے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ عرب ممالک اس کے اوپر کس قسم کا ریئیکشن دیتے ہیں۔ بہرحال جو پہلا ریئیکشن آیا قطر کی جانب سے وہ اتنا مضبوط ریئیکشن نہیں تھا۔ قطر کی دوحہ کی ایک بڑی امپورٹنس یہ ہے کہ اس کو ایک ایسا مقام سمجھا جاتا ہے جہاں پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور سارے گروپس وہاں پہ آ کے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ تو اسرائیل کی جانب سے ایک ایسی جگہ پہ اٹیک، یہ ایک بڑا انتہائی قدم ہے۔ اس میں خلیل الحیہ ایک حماس کے لیڈر ہیں، ان کی شہادت کی اطلاع آ رہی ہے۔ اسرائیل جو ہے اس کے اوپر بہت دباؤ بڑھتا جا رہا ہے مغربی ممالک کی جانب سے بھی۔ ابھی اسپین نے حال ہی میں کچھ اقدامات کیے ہیں، کچھ سہولیات جو انہوں نے دی ہوئی تھی اسرائیل کو وہ ختم کر دی ہیں۔ کینیڈا، فرانس، بیلجیم، باقی ممالک آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر ان کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں۔ ابھی سپتمبر کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی آخری 10 دنوں میں جنرل اسمبلی اقوام متحدہ کا وہاں پہ اجلاس ہے، بہت سارے لوگ آئیں گے، دنیا بھر کے لیڈرز، اور یہاں امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ جو ممالک فلسطین کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ فلسطین کو تسلیم کرنے کے ارادے سے باز رہیں۔ اب یہ وہ کر پاتے یا نہیں، لیکن معاملات وہاں جا رہے ہیں۔ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے آنے والے دنوں میں اس میں جو بھی ہوگا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی آ جائیں فلڈز کے اوپر، تو پاکستان میں جو فلڈ کی صورتحال ہے ناظرین، ایک نیا سیلابی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس الرٹ کے مطابق کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں اور بلوچستان میں بہت بارشیں ہونے والی ہیں، تیز بارشیں ہوں گی، اور NDMA کے مطابق سکھر، روڑی، لاڑکانہ، شکارپور، گھوٹکی، کشمور، اور جامشورو، ٹھٹا، بدین، سجاول، ترپارکر، عمرکوٹ، سانگڑ، دادو، جیکپا آباد اور بہت سارے اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی۔ نشیبی علاقے جو ہیں وہ ڈوب جائیں گے، یہ توقع کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے جو جنوب اور مشرقی اضلاع ہیں ان میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بہت موسلا دھار بارش متوقع ہے، جس کی وجہ سے لسبیلا، حب، خزدار، آوران، بارکھان، سوئی، سبی، ڈیرہ، بگٹی، نصیر آباد، کولو، کلات، یوب، ان علاقوں میں بارشیں ہو سکتی ہیں۔ کوہ سلمان کے علاقے میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس کا امپیکٹ جنوبی پنجاب پہ اور سندھ میں جاتا ہے۔ ایون یہ بہت لمبا ایک سلسلہ ہے، اس کا امپیکٹ KP کے بھی کچھ ایریاز میں جاتا ہے۔ تو اب اگر یہ بارشیں اس سیلاب کے ساتھ ہوتی ہیں تو ہمارے لیے مشکل بڑھ جائے گی۔ لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ انڈیا سے جو پانی پاکستان میں داخل ہو رہا تھا اس کی مقدار میں اب کمی آنا شروع ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل رک گیا ہے، انڈیا سے دریاؤں میں پانی لگاتار آ رہا ہے،
لیکن ابھی فی الحال کے لیے اس کی رفتار میں اور اس کی جو مقدار ہے اس میں کمی ہونا شروع ہوئی ہے. یہ خوشائند بات ہے. اگر یہ پانی لگاتار کم ہوتا ہے تو پاکستان کے دریاؤں پر دباؤ کم ہوگا اور جو سیلابی صورتحال ہے وہ پھر نیچے کی طرف جائے گا پانی, اور بچت کے امکانات زیادہ ہیں. جنوبی پنجاب سے بڑے خوفناک مناظر ناظرین آ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے سیلاب میں جاں بحق ہو رہے ہیں اور میڈیا پاکستان کا یہ دکھانے کو تیار نہیں ہے. میڈیا کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی نیگیٹو چیز اگر پاکستان میں اب دکھائی تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے گی, چینل بند ہو جائے گا, بہت پریشان کیا جائے گا. تو میڈیا یہ دکھانے کی بجائے دکھا کیا رہا ہے, یہ یعنی کتنی تباہی ہوئی سیلاب میں, کتنے لوگ وہاں پہ مارے گئے, کیا صورتحال ہے, وہ دکھانے کی بجائے میڈیا دکھا رہا ہے کہ اٹیالہ کے باہر جو ہے دھکا کس کو لگ گیا تو تھپڑ کس کو پڑ گیا. ان چیزوں میں میڈیا پھنسا ہوا ہے. میڈیا اپنی کریڈیبلٹی بدقسمتی سے بہت بری طرح تباہ کر چکا ہے. خانے وال میں بھی ناظرین گندم تباہ ہو گئی ہے. باقاعدہ ویژولز آئے ہیں. جو سرکاری گندم ہے وہ مختلف علاقوں میں جہاں جہاں موجود تھی, اب جب بند توڑے جا رہے ہیں تو پانی ان علاقوں میں داخل ہو رہا ہے تو گندم ڈوب رہی ہے, وہ تباہ ہو رہی ہے, اور یہ تباہی کی قیمت پاکستان کو چکانی پڑے گی. ایک بڑا بحران ہے آٹے کا اور چینی کا, جس کا پاکستانیوں کو آنے والے وقت میں سامنا کرنا پڑے گا. ابھی حال ہی میں مافیا نے 300 ارب کی دہاڑی لگائی ہے. عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا, یہ دیکھیں. انہوں نے کہا پوری قوم کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ گندم اور چینی سکینڈلز کا کیا بنا. محسن نقوی اور نگران حکومت کے دور میں اربوں روپے کا گندم سکینڈل آیا, اور موجودہ فارم 47 حکومت کے دور میں چینی کا میگا سکینڈل سامنے آیا, جن کی وجہ سے آٹا اور چینی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں. کیا ان سکینڈل کی تحقیقات ہوئی یا اس مارشل لاء میں چوروں کے لیے عام معافی کا اعلان ہے؟ عمران خان صاحب بڑا کیٹیگوریکلی کھل کر کہتے ہیں کہ یہ مارشل لاء ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں دوبارہ گئیں آج اڈیالہ جیل. عمران خان سے ملاقات کا دن تھا. وہاں پہ ہمارے کچھ جرنلسٹ ہیں, ان کے اوپر پولیس نے ٹارچر کیا. دیکھیں کل جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جس انداز میں سوال کیا جاتا ہے, تصحیح کی جاتی ہے, بدتمیزی کی جاتی ہے, وہ طریقہ کار بھی غلط ہے. اور دوسری جانب سے اگر استعمال کیا جاتا ہے, ایکشن کیا جاتا ہے, تو وہ طریقہ کار بھی غلط ہے. تو ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ٹریپ بچھایا جاتا ہے جگہ جگہ ان کے لیے, اور ان کے کارکن جذباتی ہو کر اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں. اب یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. آج جو شیخ آغا سرور ہے وہ بتا رہے تھے کہ میں تو بچا کے اس کو جرنلسٹ کو سائڈ پہ لے گیا, جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کی تکلیف ہے کہ یہ بہت بدتمیزی کرتا ہے وہاں پہ. کہتا ہے میں اس کو سائڈ پہ لے گیا تو ایک بندے نے آگے مجھے دھکا دے کے اس کو چھڑایا کہ تم کیوں اس کو بچا رہے ہو. اور وہ کہتے ہیں جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ پلان کر کے آتے ہیں کہ سارے معاملے کو خراب کرنا ہے. اور جو الفاظ اور جو جملے بتائے ہیں جرنلسٹ, میں بات کر رہا تھا ایک دو لوگوں سے, انہوں نے کہا جی بڑی بدتمیزی والے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور بہت عجیب طریقے سے بات کرتے ہیں. یعنی مرے ہوئے کو کیا مارنا, جا کے طاقتور حکمران سے سوال کرو, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کرو. جیسے میں کرتا تھا سوال جب ان کا طوطی بولتا تھا اس ملک میں, تو میں ان کے سامنے کھڑا ہو کر سوال کرتا تھا. 7 مرتبہ تو انہوں نے مجھے معطل کروایا, نوکریوں سے نکلوایا بار بار. پہلے بھی پرانی بات ہے جب میں رپورٹنگ کرتا تھا. تو یہ کلمہ حق اگر کہنا ہے تو ظالم حکمران کے سامنے کہنا ہے. ایک مظلوم بہن سے جا کر آپ کیا پوچھتے ہیں؟ آج علیمہ خانم نے جواب بھی دیا جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے, اور بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا جی کہ کوئی چیز ہے تو ثبوت ہے میرے خلاف لے کر آئے آپ, اور ہم تو صرف اپنے بھائی کے لیے آتی ہیں. اب علیمہ خانم وہاں پہنچی تو عثمان چودھری اور حسنین رفیق صاحب, کیونکہ دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا ہی کوریج کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی. تحریک انصاف کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ان کی کوریج نہیں کی جاتی ریگولر میڈیا کی جانب سے. اگر ریگولر میڈیا آتا بھی اپنے کیمرے لے کر, تو وہ جو بھی کور کر کے لے جاتے ہیں وہ اس میں سے کوئی کیڑا نکالتے ہیں, کوئی نیگیٹو چیز ڈھونڈتے ہیں اور اس کو ٹی وی پہ چلانے کی کوشش کی جاتی ہے. ادروائز کوئی بھی پازیٹو خبر یا انہوں نے کیا کہا, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, یا ان کا موقف کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا نہیں چلتا پاکستان کے میڈیا پہ. یہ تو بالکل ایک کلیئر ہے اور ایک سچائی ہے, ہم سب اس کو جانتے ہیں. تو جب وہ چلا ہی نہیں سکتے تو وہ آتے کیوں ہیں؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے میڈیا کو, جیسے آپ انویٹیشن دیتے ہیں نا کہ میڈیا آئے اور کوریج کرے, تو پاکستان تحریک انصاف کو کہنا یہ چاہیے کہ میڈیا نہ آئے اور کوریج نہ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی جب وہ آپ نے کوریج کر کے بھی نہیں چلانی
تو پھر آپ کے آنے کا فائدہ کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کی جو کوریج ہے وہ ساری ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے پورے پاکستان میں ان کی آواز پہنچتی ہے. ڈیجیٹل میڈیا بتاتا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز نے آج یہ کہا وہ کہا اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب عثمان چودھری اور حسنین رفیق صاحب یہ دونوں، ان پہ تشدد بھی کیا پولیس نے، ان کا سامان بھی چھین لیا. اب یہ ڈیجیٹل میڈیا کے ہمارے جرنلسٹ ہیں، کیا صحافی اس کے اوپر احتجاج کریں گے؟ کیا صحافتی تنظیمیں یہ کہیں گی کہ پولیس نے ان پہ ٹارچر کیوں کیا، ان کا سامان اور ان کی چیزیں کیوں چھینی؟ بار بار پولیس نے زیادتی کی ہے. میں کل کچھ نام لینا بھول گیا تھا. سمینہ پاشا صاحبہ کو نوکری سے نکالا ہوا ہے، کاشی وباسی کا پروگرام بند کیا ہوا ہے. اس پہ کون آواز اٹھا رہا ہے؟ کون احتجاج کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. اسٹیبلشمنٹ جس کے خلاف ہے اس کے حق میں صحافی تنظیمیں بھی نہیں نکلتی. مجھے جبری طور پہ لاپتہ کیا، کون نکل کے کیا کیا کسی نے؟ چند ایک جگہوں پہ میرے اپنی فیملی کے لوگ بتاتے کہتے یار کچھ بھی نہیں، لوگ میڈیا تو تیرا کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا. تو ہم ہر جگہ جاتے تھے، ہر جگہ پہ جا کے ہم نے میڈیا کے لیے آواز اٹھائی ہے. شہید ارشد شریف کے لیے انہوں نے کیا کیا میڈیا نے؟ ہمارے جمیل فاروقی صاحب ہیں، کتنے اچھے انسان ہیں وہ. جمیل فاروقی کے ساتھ دیکھیں کیا حرکت کی انہوں نے. وہ ہنستا کھیلتا نوجوان ہے ایک، اس کو اتنی بدتمیزی کی، اس کو وہاں پہ کپڑے اتارے اس کے سارا کچھ، لیکن اس کے لیے کسی نے کوئی احتجاج کیا نہیں کیا. بدقسمتی ہے نا یہ. تو جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہاں پہ تنظیمیں بھی اکٹھی ہو کے احتجاج کر دیتی ہیں. تھوڑا سا تنظیموں کو چاہیے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنی صحافتی برادری کو اکٹھا کریں، ورنہ ہم ڈیوائیڈ ہوتے ہوتے بہت کمزور ہو جائیں گے. علیمہ خانم جو جیل کے باہر آئی، کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد پہنچی اور انہوں نے مطالبہ کیا کارکنوں نے کہ القادر والا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ فوری طور پہ مقرر کرے، کیونکہ القادر میں اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو پھر وہ ان کی رہائی ہو جائے گی، لیکن ان کی رہائی سے پہلے کوشش کی جائے گی کہ توشہ خانہ 2 کے اندر ان کو سزا سنا دی جائے. پھر جب تک اس کے اندر رہائی ہوگی تب تک کوشش کی جائے گی کہ کچھ نہ کچھ کر کے کسی اور پنگے میں عمران خان صاحب کو 9 مئی میں یا کہیں اور ڈال دیا جائے. اصل میں علیمہ خانم نے بتایا کہ مجھے جو انڈا مارا گیا ہے نا، یہ ایک بدلہ لیا گیا ہے، ایک رد عمل ہے اس بات کا کہ جو میں نے ایک ٹویٹ باہر پہنچائی تھی عمران خان صاحب کی عاصم منیر کے بارے میں، جو بہت سخت ٹویٹ تھی. یہ اس کا رد عمل ہے کہ عمران خان نے میرے سے جو باتیں کی میں نے باہر آ کے بتا دی عاصم منیر کے بارے میں، اور وہ باتیں ایک ٹویٹ کے اندر عمران خان صاحب کی ڈل گئی اور اس ٹویٹ کا بدلہ تھا یہ انڈا جو میرے سے لیا گیا ہے. یہ علیمہ خانم صاحبہ نے کہا. اور ساتھ ہی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ایک اور بات انہوں نے بتائی کہ عمران خان نے کہا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ صرف ملاقات کے دن نہیں بلکہ تاریخ کے دن بھی آیا کریں، کیونکہ عمران خان صاحب پر سختیاں بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہیں. اب ناظرین، سختیاں ایک طرف بڑھ رہی ہیں، دوسری طرف دنیا ایک پیغام دے رہی ہے جو پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی. نہ پاکستان میں عوام کو سمجھ آ رہی ہے نہ حکمرانوں کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن جس دن یہ سمجھ آ گئی تو پھر سب کو لگ پتا جائے گا. نیپال کا وزیر اعظم کے پی شرما جو ہے وہ فارغ ہو گیا ہے. اور ہوا کیوں؟ دیکھیں، جو سمپل خبر چل رہی ہے نا وہ یہ چل رہی ہے کہ نیپال میں جناب سوشل میڈیا بند کر دیا گیا اور اس کی وجہ سے احتجاج ہوا. احتجاج کے اندر 19 لوگ مارے گئے اور احتجاج کی شدت میں اضافہ ہوا اور نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد نے اٹیک کر دیا حکومت کے اوپر. پولیس اور فوج بے بس ہو گئی اور پھر وزیر اعظم بھی مستعفی ہو گیا، وزراء بھی مستعفی ہو گئے. ایک خبر یہ دی جا رہی ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں نا تو یہ ایک پیٹرن ہے پورا. جو نیپال کے اندر ہوا وہ اس لیے نہیں ہوا کہ سوشل میڈیا تھوڑی دیر کے لیے بند ہوا تھا، وہ اس لیے ہوا کہ وہاں کے حکمرانوں کا جو عیاشی والا طرز زندگی ہے اسے دیکھ دیکھ کر نوجوان اکتا چکے تھے. وہاں کے عوام غریب تھے، حکمران امیر تھے، بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان میں ہے. تو لوگ بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار تھے کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے. لوگ کرپشن کے خلاف بولنا شروع ہو گئے تھے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ، جیسے آج کل پاکستان میں بولتے ہیں. کرپشن، بے ایمانی، فراڈ کے خلاف لوگ آواز اٹھا رہے تھے نیپال میں، اور حکومت کے خلاف لوگ جگہ جگہ پہ اس کے اوپر پروٹیسٹ کرتے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. تو انہوں نے سوشل میڈیا کو بند کر دیا. انہیں اس کا حل یہ ملا جیسے پاکستان میں کر دیتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہی بند کر دو. سوشل میڈیا بند کیا تو لوگ اپنی فرسٹریشن نکال نہیں پا رہے تھے، یعنی پھر لوگ غصے میں آ جاتے ہیں نا. جو اتنے عرصے کا غصہ جمع ہوا تھا وہ پھر لوگوں کا نکلا. نوجوان جو تھے یہ وہ نوجوان ہیں جو 15-16 سال کی عمر سے لے کر 30 سال کی عمر تک کے نوجوان.
बहुत बड़ी तादाद में ये लोग निकले और इन्होंने फिर तख्ता उलट दिया, तख्त उछाल दिए इन्होंने, सब तबाह कर दिया, ताज उछाल दिए, तख्त उल्टा दिए इन्होंने। और केपी शर्मा जो है ये भी कोई ऐसा आदमी नहीं है कि नया नया आया था, ये भी वहां पे तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म है। 2015 से अब तक लगातार ये मुसल्लत है नेपाल में, और इसकी बड़ी ग्रिप थी, बड़ा तगड़ा था, फौज भी कंट्रोल करता था। और फिर जो वज़रा को कुट पड़ी है, वज़ीर आज़म को मुबैना तौर पे मार पड़ी है, लोगों ने वहां पे इनकी तिजोरियां खोल के पैसे हवाओं में लुटा दिए, पार्लियामेंट को आग लगा दी है, वज़रा के घरों को आग लगा दी है कि भाई ये इस तरह के घरों में रहते हैं, इतनी अयाशी। तो जो नेपाल की हुकूमत थी वो जितनी अयाशी वाली जिंदगी बसर कर रही थी, अवाम ने उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे सारा तख्ता उल्टा दिया है। अब ये जो है पाकिस्तान में कब होगा, ये होगा। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में अवाम और हुक्मरान के बीच में फासला बहुत बढ़ गया है। अगर अवामी मैंडेट का एहतराम ना किया गया तो अवाम एक दिन रद्द-ए-अमल देगी, और बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देगी। ये दिखाई दे रहा है, अंधे को भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान किस तरफ को जा रहा है। देखिए ना, मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क के साथ किया क्या, ये जरा देखिए आप, कितना कर्जा इन्होंने चढ़ाया 3.5 साल में। ये आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सारे दावे करते हैं, हमें टेलीफोन करके हमें ये बताया जाता है, बार बार लोग कहते हैं, इस बात पे जोर देते हैं, जी इकॉनमी संभल गई, ये हो गया, वो हो गया, मैसेजेस ईमेल्स की जाती हैं, जी आप ये रिपोर्ट पढ़ें, वो रिपोर्ट पढ़ें, सारी रिपोर्टें आपकी पढ़ ली है, जरा ये रिपोर्ट पढ़ें जो मैं आपको सुनाने लगा हूं। और ये सरकारी है। ये इन्होंने इतना खर्चा किया 3.5 साल में, ये जो पूरा एक टोला आकर बैठ गया है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और ये चोरों और डाकुओं का मिलकर जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गया आकर। चोर डाकू मैं नहीं कह रहा, ये एस्टेब्लिशमेंट ही कहती थी, और सबूत इन्होंने बाकायदा प्रोवाइड किए हुए जिनका आज तक जवाब नहीं दिया जा सका। तो मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क पर कितना कर्जा चढ़ाया, जरा ये देखें आप। गुज़िश्ता 75 सालों में, जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने से लेकर 2022 तक, इमरान खान साहब के दौर तक 75 सालों में पाकिस्तान पे जो टोटल कर्जा था वो 43,704 अरब था। 43,000 का कर्जा था जब से पाकिस्तान बना तब से अब तक।